أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. امن بھلا وہ کون ہے، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل اور اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء ماء آسمان سے پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگایا، بھی اس پانی سے، حدائق باغات، ذات بہجہ رونق والے، ما کان لکم نہیں تھا تمہاری طاقت میں، ان تنبتوا شجرہا کہ تم پیدا کرتے اس کے درختوں کو، اِلٰہ مع اللہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، قرآن ہر شخص سے اپیل کرتا ہے۔ اب بالکل موٹی سی اور سادہ سی بات اللہ نے بطور سوال کے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اب اس سوال کی گہرائی میں جتنا چلے جائیں اتنا جا بھی سکتے ہیں، اگر آپ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، محض ایک سرسری نظر سے دیکھتے ہیں تو سمجھنے والے کے لیے سرسری نظر سے دیکھنا بھی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے، سوال ہے کہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب آسمان اور زمین ہر شخص کی نظر میں ہے، کوئی کتنا ہی ان پڑھ ہو، کوئی کسی دیہات کا رہنے والا ہو، کسی جنگل میں بسنے والا ہو، آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے۔ اس سے یہ اپیل ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے لیے بھی سوال ہے، اس کے لیے سوال پھر ماہیت کی طرف چلا جائے گا، اس کی طرف سوال اس کی کنہ کی طرف چلا جائے گا، اس سے سوال زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلوں کی طرف چلا جائے گا، اس کی طرف سوال زمین اور آسمان کے مادے کی طرف چلا جائے گا، اس کے لیے سوال زمین اور آسمان کے درمیان جو کشش ہے اور اس کے درمیان کا جتنا نظام ہے اس کی طرف چلا جائے گا۔ تو ایک سادہ آدمی، اس کو بھی قرآن اپیل کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص بہت پڑھا لکھا ہے، سائنسدان ہے، فلسفی ہے، تو قرآن اس سے بھی اپیل کر رہا ہے۔ اسی طریقہ سے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً کون ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے پانی کو برسایا؟ بارش برستی ہوئی ہر شخص دیکھتا ہے، اس آدمی سے سوال ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ بارش کی کنو، حقیقت، اس کے اسباب، اس کے تغیرات، کم اور زیادہ ہونا، موسم کے ساتھ ہونا، بے موسمی ہونا، وہ سب باتیں جو ہیں اس کی طرف سوال جائیں گے۔ کون ہے وہ ذات جس نے آسمان سے پانی کو برسایا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ پھر اس نے وہ پانی برسایا، اور اس پانی کے برسانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بارونق باغیچے بنا دیے، بارونق باغ بنا دیے ہیں۔ اب یہ ایک سادہ سا سوال ہے
لیکن اگر آپ اس کے کنوں میں جانا چاہیں، اس کی تحقیق میں جانا چاہیں، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے مٹی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ لوہا تو وہ کھا جاتی ہے لیکن نرم و نازک بیج کو نہیں کھاتی۔ 4-6 مہینے کے لیے لوہے کو مٹی میں دبائیں، اس کے بعد اس لوہے کو نکالیں تو وہ آدھو آدھ باقی بچ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پورا لوہا ہی ختم ہو جائے۔ لیکن آم کی گٹھلی ہے، گندم کا بیج ہے، وہ لوہے سے تو زیادہ سخت نہیں ہے، اب اس کو زمین میں دباتے ہیں تو وہ مزید بڑھ جاتا ہے، مزید پھلتا پھولتا ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھیں کہ ہم بیج کو بالکل سیدھا نہیں رکھتے، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، کوئی بیج سیدھا ہے، کوئی الٹا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، لیکن اس سے جو کونپل نکلتی ہے وہ بالکل سیدھی نکلتی ہے۔ اب وہ زمین کے اندر یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے کہ لوہے کو کھا جاتی ہے لیکن بیج کو وہ تنے کی صورت میں اور تناور درخت بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ اور پھر تمہارے اختیار میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ تم بیج سے اس کی کونپل نکال سکو، تو پھر تمہارے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات بہجا اس کو بارونق بنا دو، اس کے اوپر پھل پھول تم اگا لو؟ اس بیج کو پھاڑنا یا اس بیج میں کونپل کے نکلنے کی صلاحیت کو رکھنا یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ تمہارے اختیار میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم نے اس سے پیدا کیا ہے باغیچوں کو جو بارونق ہیں۔ تم دیکھتے ہو تو خوش ہو جاتے ہو، زمیندار دیکھتا ہے تو اپنی محنت کو، اس کا جب پھل اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ، نہیں تھا تمہاری طاقت میں، أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے، تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ اس میں سے کوئی چیز بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس آیت کے شروع سے لے کر اب تک زمین تم نے نہیں بنائی، زمین کے اندر تم نے یہ صلاحیت نہیں رکھی، آسمان تم نے نہیں بنایا، آسمان سے جو پانی برسا ہے وہ تم نے نہیں برسایا، اور پھر اس بیج کو جو زمین کے اندر ڈالا ہے، اب اس بیج کے اندر دوبارہ پیدا ہونے کی صلاحیت، اس سے نئی کونپل نکلنے کی صلاحیت وہ تم نے نہیں رکھی، اور تم نکال بھی نہیں سکتے تھے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے تو اختیار میں نہیں تھا، تمہاری تو یہ قوت میں ہی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد ایک سادہ سا سوال ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ یوں سمجھیے کہ ایک سادہ ذہن کو اللہ نے جواب کا اشارہ دے دیا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تو آدمی سوچنے کے بعد یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مانتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بل ہم قوم یعدلون، کہ وہ لوگ تو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو اپنے حقیقی راہ سے دائیں بائیں ہوئے ہیں، وہ اپنے حقیقی راہ پر موجود نہیں ہیں، عدول کیے ہوئے ہیں، پھرے ہوئے لوگ ہیں۔ مزید اللہ نے سوال کیا ہے، امن جعل الارض قرارا، امن کون سی وہ ذات ہے، جعل الارض بنایا جس نے زمین کو، قرارا ٹھہرنے کی جگہ۔ اب اس میں ہی یہ دیکھ لیں کہ انسانوں کے، جانوروں کے، چرند پرند سب کے ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے زمین بنا دی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے۔ اب 71% پانی ہو اور 29% خشکی ہو، آپ ایک بالٹی لے لیں، اس میں 71% پانی بھر لیں اور 29% اس میں مٹی ڈال کے دیکھ لیں، وہ مٹی اس میں ٹھہرے گی؟ وہ گہرا بن جائے گا نا، بالکل۔ تو اسی طریقہ سے یہ زمین بھی ہے۔ اب اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو گہرا بنا دیتے تو کسی انسان کے لیے اوپر چلنا ممکن نہ ہوتا، زراعت ممکن نہ ہوتی، ٹھہرنا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا ہے؟ اللہ نے مناسب اس میں سختی رکھی ہے، مناسب سی نرمی رکھی ہے۔
ساری زمین کو ہی اللہ پتھریلی بنا دیتے، سخت بنا دیتے، اللہ کے اختیار میں تھا۔ تو انسان کے لیے زراعت مشکل ہو جاتی، زندگی کے اسباب مشکل ہو جاتے، چلنا مشکل ہو جاتا، تو ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے تمہارے لیے بنا دی، یعنی جتنی مناسب سختی چاہیے تھی اللہ نے زمین میں اتنی مناسب سختی رکھ دی ہے، اور جتنی مناسب نرمی چاہیے تھی زمین کے اندر اللہ نے اتنی ہی مناسب نرمی زمین میں رکھ دی ہے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اسی نے بنایا زمین کے درمیان نہروں کو۔ اب نہروں کا جو پانی بہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو الٹے رخ کر دیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ الٹا رخ کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام اس طرح سے کیا ہے کہ بلندی سے جو پانی ہے وہ نچلی سطح کی طرف وہ بہہ کر آئے، اور درمیان میں دائیں بائیں ان نہروں کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان نہروں کے پانی سے استفادہ کریں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور رکھ دیا اس زمین پر پہاڑوں کو۔ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے بطور کیل کے، میخوں کے، اللہ نے پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، ورنہ انسان کی زندگی پھر ممکن نہ ہوتی، ہر وقت وہ ہچکولے ہی کھاتا رہتا، نہ اس کا کوئی مکان بنا سکتا، نہ کوئی زراعت کر سکتا، نہ وہ چل سکتا، نہ پھر سکتا۔ تو جب آدمی زمین ہچکولے کھاتی ہوتی تو انسان کے لیے کیا ممکن تھا؟ کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ نے بنا دیا دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ کھارا پانی بھی موجود ہے، سمندر کا پانی کھارا ہے، دریاؤں کا پانی میٹھا ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو کھارے پانی کو قوت دے دیتے تو وہ میٹھے پانی میں آ کر مل جاتا، انسان کی زندگی پھر ممکن نہ ہوتی۔ وہ کون سی وہ ذات ہے کہ جس نے کھارے پانی کو لگام دے رکھی ہے کہ وہ میٹھے پانی میں آ کر نہ ملے، تاکہ انسانوں کی زندگی کے جو اسباب ہیں وہ باقی رہیں اور مہیا رہیں۔ اب یہ بھی سارے سوالات تھے۔ اس کے بعد اللہ نے بھی ایک سوال کیا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ سارے کام کر سکے، زمین کو ٹھکانہ بنا سکے، قرارگاہ بنا سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو نہروں کو چلا سکے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو پہاڑوں کو قائم کر سکے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جو میٹھے پانی کو کھارے پانی سے بچا دے، ان دونوں کے درمیان پردے کو حائل کر دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے؟ تو یقیناً ہر ذی شعور، ذی عقل، ذی فہم وہ یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ معاملات کسی کے اختیار میں نہیں ہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اس نے بھی کر دیا، اس نے بھی کر دیا، اس نے بھی کر دیا۔ ہمارے دیہاتوں میں عموماً یوں ہوتا ہے کہ وہ بھینس دودھ دے یا گائے دودھ دے تو فلاں جگہ پر چڑھاوا چڑھا کے آؤ، اگر چڑھاوا نہ چڑھایا تو وہ گائے یا بھینس جو ہے وہ دودھ کی بجائے خون دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو تصرف سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اس میں نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی ذات بھی نہ نفع کی مالک ہے اور نہ ہی نقصان کے مالک ہے۔ امن یجیب المضطر، امن بھلا وہ کون سی ذات ہے، یجیب جو جواب دیتی ہے، المضطر پریشان حال کا، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ مجبور بے کس آدمی کی پکار پر لبیک کون کہتا ہے؟ مجبور اور بے کس آدمی کی پکار پر جواب کون دیتا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب پریشان حال اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، تو پھر اس کی پریشانی کا جواب کون دیتا ہے؟ اس کی پکار پر لبیک کون کہتا ہے؟
اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی کو، وَيَجْعَلُكُمْ، اور وہ کون سی ذات ہے جو بناتی ہے تمہیں خلفاء الارض، زمین کا خلیفہ، زمین کا نائب۔ آج جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر 100 سال پہلے کا کوئی آدمی بھی موجود نہیں ہے۔ اب وہ لوگ چلے گئے، اللہ نے ہمیں نائب اور خلیفہ بنا دیا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا، اللہ نئی نسل کو بھیج دیں گے۔ تو وہ کون سی ذات ہے جو اس دنیا کو آباد کیے ہوئے ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کرنا چاہیں، نئی نسل پیدا ہی نہ ہو، تو سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے۔ تو وہ کون سی ذات ہے کہ جو اس زمین میں نائب اور خلیفہ کو بناتی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ دراصل مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا کرتے تھے، اور جب وہ کسی سمندری سفر پر جاتے اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، اب وہ مجبور اور بے کس ہوتے تھے، خشکی تو ہے نہیں جہاں پر وہ بھاگ سکیں، اور کشتی کے اندر موجود ہے اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ اب وہاں پر وہ پریشان ہوتے تھے کہ اب کیا کریں۔ اس وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر آج تو نے ہمیں بچا لیا، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، آج ہمیں معاف کر دے بس، اب تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اس سے، ان لوگوں سے اس مصیبت کو ٹال دیتے، اذا هم یشرکون، خشکی میں جا کر پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ان پر طنز کیا گیا ہے، ان کو سمجھائی گئی ہے یہ بات کہ جب تم بھی مصیبت میں اور پریشانی میں ہوتے ہو تو سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف تم رجوع کرتے ہو، تو اس وقت تم بھی توحید کے قائل ہو جاتے ہو، اس وقت تو تم بھی اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاتے ہو۔ تو جب مصیبت میں تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، تو جب مصیبت سے نکلتے ہو تو پھر بھی اسی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ اللہ کا سوال ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل